الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم حسنوا أموالكم بالزكاة وداووا أمراضكم بالصدقة أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، رمضان المبارک کے مہینے میں ہی اکثر حضرات کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ اسی مہینے میں نکالیں۔ اس لیے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج زکوٰۃ کے متعلق بات کی جائے۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو زکوٰۃ بھی اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، لہذا اس کو بھی اچھے طریقے سے جاننا ضروری ہے اور صحیح طریقے سے جاننے کے بعد نکالنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ بھی فرض ہے۔ کس پر فرض ہے، کتنے میں فرض ہے، اور کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کس کو دینا ہے، یہ تمام وہ شقیں ہیں جو زکوٰۃ سے متعلق ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں صفائی کے، ستھرائی کے۔ ظاہری نجاست، ظاہری گندگی ہم اور آپ جانتے ہیں، کہیں پیشاب لگ گیا، پاخانہ لگ گیا، اور بھی کوئی اس طریقے سے گندگی لگ گئی بدن پر، کپڑے پر، دھو دینے سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اور جب تک وہ گندگی ہے، ناپاکی بدن پر، کپڑے پر موجود رہے گی، ہلکی پھلکی ہے، قابل چل ہے، لیکن اگر عفو کی مقدار کے زیادہ ہے تو بالکل برداشت نہیں، نہ روزہ صحیح، نہ نماز صحیح، نہ پاکی صحیح، کچھ صحیح نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ظاہری صفائی ستھرائی کی طرح مال کی بھی صفائی اور ستھرائی ہونی چاہیے۔ مال کے اندر بھی گندگی ہوتی ہے، اس کے اندر دنیاوی محبت، دل کے اندر، نفس کے اندر مال کی محبت رچی اور گھسی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا نظام ہمیں دے کر، بتا کر، وہ گندگی ہمارے قلب سے، ہمارے نفس سے نکال دیا، مال کے اندر سے نکال دیا، اور مال کو پاک اور صاف ستھرا بنا دیا۔ یہ کب ہے؟ جب صحیح طریقے سے ہم اس خبث کو، گندگی کو، زکوٰۃ کو نکالیں۔ اور اگر ہم صحیح طریقے سے نہ نکالیں
تو جو حال ہمارے جو حکم ظاہری گندگی کا ہے، ناپاکی کا ہے، کہ اگر ہم تھوڑا بھوڑا دھو لیے، تھوڑی بہت نجاست رہ گئی، تو جس طریقے سے ظاہری پاکی ہماری آنے سے رہی، بدن اور کپڑا زمین ویسے ہی ناپاک، ایسے ہی اگر ہم مکمل طریقے سے شریعت کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے کے مطابق زکوٰۃ نہیں دی، ہم نے ایک ایک پیسے کا حساب کر کے ہم نے نہیں نکالا، تو ہمارا مال بھی صحیح سے پاک نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ انسان کے مال کے ختم ہونے کے لیے، تباہ و برباد ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ زکوٰۃ کا کچھ حصہ اس میں باقی رہ جائے۔ نکالیں تو، لیکن مکمل طریقے سے، صحیح طریقے سے ہم نے نہیں نکالا، تو وہ جو تھوڑا بہت بچ گیا زکوٰۃ کا حصہ اپنے مال میں، اس مال کے تباہ و برباد ہونے کے لیے یہ تھوڑا بہت بچے ہوئے حصے کی نحوست اور بے برکتی ہی کافی ہے۔ اس لیے مکمل طریقے سے زکوٰۃ نکالنا یہ فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے ہر ایسے انسان کے لیے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور جس کے اوپر فرض ہی نہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ نے اس نعمت سے ابھی دور رکھا ہے اس شخص کو۔ زکوٰۃ فرض کیسے ہوتی ہے؟ انسان صاحب نصاب ہو تو شریعت کہتی ہے کہ تم مالدار ہو۔ اللہ نے ایک نعمت مال کی تمہیں دیا ہے، تمہیں ممتاز بنا دیا ہے، اور لوگوں سے، فقیروں اور ضرورت مندوں کی صف سے، کیٹیگری سے نکال کر کے تمہیں اونچے لیول تک پہنچا دیا ہے، صاحب نصاب بنا دیا ہے، مالدار بنا دیا ہے۔ اب اس نعمت کے شکرانے میں تمہیں 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب تم مالدار ہو، صاحب نصاب مالدار ہو۔ نصاب کیا ہے؟ شریعت نے سونا، چاندی، نقد روپیہ پیسہ اور مال تجارت، انہی چیزوں میں زکوٰۃ واجب کی ہے۔ کسی کے پاس اونٹ ہے، جو اونٹ کا کاروبار کرتے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ کسی کے پاس گائے بیل بھینس ہے، اس کا کاروبار کرتے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور کسی کے پاس بکری ہے، اس کا کاروبار کرتے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو زیادہ تر عام طور سے عرب ممالک میں پائی جاتی ہیں، ہمارے ہندوستان میں شاید ہی ایسا دیکھنے کو ملتا ہو۔ اس لیے عام طور سے 4 چیزیں جو ہیں وہ اکثر لوگوں کے یہاں ملتی ہیں: سونا، چاندی، نقد روپیہ پیسہ اور مال تجارت۔ ان سب میں سونا اور چاندی ہی اصل ہے، یہ یاد رکھیں۔ سونا 7.5 تولہ ہو تو وہ آدمی صاحب نصاب ہو، اور نہ اس کے پاس چاندی ہو، نہ اس کے پاس نقد روپیہ ہو، اور نہ ہی مال تجارت ہو، صرف اور صرف سونا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ اگر 7.5 تولہ تمہارے پاس ہو تو تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر اس سے کم ہو، 7 تولہ ہی ہو، تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ اچھا، سونا نہیں ہے تو چاندی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اگر چاندی ہو، اس کے علاوہ نہ سونا ہو، نہ روپیہ پیسہ ہو، نہ مال تجارت ہو، تو چاندی کم سے کم 52.5 تولہ ہونا چاہیے، تب تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سونا 7.5 تولہ اس کی قیمت آج کے ریٹ میں آپ دیکھیں تو 1 تولے کی قیمت تقریباً جو میں نے آج چیک کیا 1,62,000 ہے۔
چاندی 52.5 تولہ چاندی آج کے موجودہ ریٹ ممبئی کے حساب سے 2,80,000 روپے کلو چاندی ہے۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یعنی 612 گرام 360 ملی گرام، جس کی قیمت 1,74,522 روپیہ ہوتی ہے، 2.25 لاکھ روپیہ۔ اگر کسی کے پاس چاندی ہے 52.5 تولہ چاندی، تو شریعت کہتی ہے کہ تم مالدار ہو، تم کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اور کسی کے پاس اگر ایسا نہیں ہے، نہ مکمل سونا ہے نہ مکمل چاندی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، دونوں کو دیکھ لو ملا کر کے، ان دونوں میں سے اپنے ملک کے اندر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ، یہ پورے خطے کے اندر جو علماء کرام و مفتیان کرام کا فتویٰ ہے وہ چاندی کے نصاب پر ہے۔ چاندی کا نصاب اگر بن رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے، تو پھر تم کو صاحب نصاب مانا جائے گا، زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ یعنی 2.25 لاکھ روپیہ کی قیمت، چاندی اور سونا ملا کر کے آدھا تولہ سونا ہے، تھوڑی بہت چاندی ہے، 2.25 لاکھ روپیہ بن جا رہا ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ یا چاندی کی صرف ایک انگوٹھی ہے اور 1 تولہ سونا ہے، تو اگر 2.25 لاکھ روپیہ بن جا رہا ہے تب بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے اور 10-20 ہزار روپیہ بھی ہے گھر پہ رکھا ہوا، کیش بینک بیلنس ہے، تو بھی ملا کے دیکھا جائے گا۔ مال تجارت کو اسی طرح ملا کر کے، یعنی مجموعے سے بھی اگر 2.25 لاکھ کی مقدار کے مالک ہو جا رہے ہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ اب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ نے آپ کو اب اونچے لیول کا انسان بنا دیا ہے، مال کی نعمت آپ کو دے دی ہے، اور اس نعمت کے شکریہ میں آپ کو صرف 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ لیکن اس پر بھی فوراً نہیں دینا ہے۔ اللہ نے دیا ہے، اچھی بات ہے، شکر ادا کرو، سال بھر کھاؤ پیو، اپنا کاروبار کرو، اللہ کی رحمت کے گن گاؤ۔ سال بھر کے بعد بھی اگر یہ چیز بچی رہتی ہے تو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، سال بھر باقی رہی، تو اب اس کا شکریہ تو 2.5% سے دینا ضروری ہے ہی، زیادہ دینا چاہیے تھا، کم سے کم 2.5% دے دو۔ سال بھر ہونا بھی ضروری ہے، حولان حول جس کو کہتے، اگر مکمل آپ کی قبضے میں، آپ کی ملکیت میں سال بھر وہ مال باقی بھی رہا، تو سال بھر کے بعد اب جا کر کے زکوٰۃ اس پر دینا فرض ہے۔ ویسے ہی نہیں، شریعت اور چھوٹ دیتی ہے کہ سال بھر تو ہو گیا، اچھا ہو سکتا ہے کچھ قرض بھی تمہارے ذمے ہو جو تم نے دوسروں سے لے رکھا ہو، تو شریعت کہتی ہے کہ یہ جتنا مال تمہارا ہوا ہے، 4-5 لاکھ 5 لاکھ مان لیجئے کہ سب آپ نے سال کے اینڈ میں اپنا حساب کیا تو 5 لاکھ آپ کے اس میں ملکیت میں آیا، تو اب ایک کام کرو، اگر تمہارے ذمے کوئی قرض ہو تو اس کو بھی نکال دو، جانے دو، جو بچے گا اس میں سے دینا۔ اللہ کا احسان، اللہ کی رحمت۔ لیکن قرض 2 طرح کا ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ ایک قرض تو وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی ذاتی ضرورت کے لیے لیتا ہے، کام نہیں چل رہا ہے، لینا مجبوری ہے، وہ قرض۔ اور ایک قرض وہ ہوتا ہے جو بڑے بڑے مالدار اور سرمایہ کار لیتے ہیں، لے لیے 1000 کروڑ بینک سے، 500 کروڑ لے لیے، 100 کروڑ لے لیے، 10-20 لاکھ لے لیے، جتنا بھی لے لیے، وہ لیے ہیں اپنے سرمایہ کو بڑھانے کے لیے، اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے۔ اگر ایسا قرضہ ہے اور اس قرض کو لے کر کے آدھے کا انہوں نے مال لے لیا، مال تجارت، اور آدھے سے کارخانہ وغیرہ ڈال دیا، مشینری ڈال دی وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح کے جو قرضے ہوتے ہیں وہ
جو تجارتی قرضے لیا گیا ہے وہ اس مال میں سے الگ نہیں کیا جائے گا، یہ یاد رکھیں۔ مجموعے مال میں سے صرف وہ قرضہ علیحدہ کیا جائے گا جو اپنے ذاتی ضرورت کے لیے انسان لیتا ہے، اتنا گھٹا دیجئے۔ 1 لاکھ قرضہ ہے، گھٹا دیجئے 4 لاکھ کی صرف زکوٰۃ دیجئے۔ اتنی ساری سہولت کے باوجود اللہ رب العزت کی نعمت ہمارے پاس ہو اور پھر بھی انسان اس کو زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہ کرے تو ایسا انسان اسی لائق ہے کہ اللہ رب العزت اپنی یہ نعمت اس سے چھین لے۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ اگر زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی تمہارے مال میں رہ گیا تو اس مال کے بربادی کے لیے یہی 1 روپیہ ہی کافی، اور کہہ لیجئے کہ اللہ کا فیصلہ بجائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی جو چیزیں ہیں، اموال زکوٰۃ میں عقل نہیں چلتی ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کو بتا دیا ہے کہ یہ مال زکوٰۃ ہیں تو انہی میں زکوٰۃ ہوگی، جس کو بتا دیا کہ یہ مال زکوٰۃ نہیں ہے تو اس میں زکوٰۃ بالکل نہیں ہے، چاہے اس کی قیمت کروڑوں اور اربوں ہوں۔ مثال کے طور پر ہیرا ہے، ڈائمنڈ ہے، کسی کے پاس 1 کلو رکھا ہو تو ہیرا یہ اموال زکوٰۃ میں سے نہیں ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن ہاں کوئی تجارت کرتا ہو تو مال تجارت میں آئے گا، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طریقے سے سونا چاندی ہے، مال زکوٰۃ ہے۔ اب وہ چاہے رکھا ہوا ہو گھر پہ اور چاہے عورتیں استعمال کر رہی ہوں، اللہ کے رسول نے فرما دیا یہ 2 چیزیں زکوٰۃ والی ہیں، تو اب چاہے رکھی ہونے کی شکل میں ہو چاہے استعمال کی شکل میں ہو، اس پہ بہرحال زکوٰۃ ہے، اس کو زکوٰۃ دینا ہی ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ تو ہمارے گھر میں یہ استعمال ہو رہا ہے تو استعمال پہ نہیں ہونا چاہیے، یا سونے چاندی کی چیزوں پر زکوٰۃ ہے، اس کی قیمت کم ہے اور ڈائمنڈ کی قیمت، ہیروں کی قیمت بہت زیادہ ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہونا چاہیے، نہیں۔ اموال زکوٰۃ میں کون چیز قابل زکوٰۃ ہے کون نہیں ہے، اللہ کے رسول نے جس پر بتا دیا ہے آنکھ بند کر کے ہمیں اسی پر دینا ہے، جس پر نہیں کہا ہے دینے کے لیے، چاہے اس کی قیمت کم ہو چاہے زیادہ ہو، اپنے سے کوئی ٹینشن نہیں۔ یہ ہے وہ چیزیں جو زکوٰۃ دینا ہے۔ اور زکوٰۃ دینے میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، جو آپ نے خریدا ہے جس ریٹ میں اس کا اعتبار نہیں ہے۔ جس دن آپ کا سال پورا ہو رہا ہے اور آپ اپنے مال کی زکوٰۃ کا حساب بنا رہے ہیں، اس دن اس کی ویلیو کیا ہے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ ہے۔ مثال کے طور پر کہ ایک زیور آپ نے لیا تھا 10 سال پہلے، اس کی قیمت اس وقت 10,000 تھی، آج اس کی کرنٹ ویلیو 1 لاکھ کی ہے۔ اگر آپ بیچنے جائیں تو اس کی قیمت آپ کو 1 لاکھ ملے گی، تو شریعت کہتی ہے کہ کتنے میں خریدے تھے آپ یہ بھول جاؤ، ابھی کتنی ہے وہ دیکھو، اس پر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ کسی نے شیئرز خریدا 4 لاکھ کا، لگا دیا 4 لاکھ روپیہ اور کمپنی خسارے میں چلی گئی، فی الحال اس کے پاس جو شیئرز ہیں، جو ویلیو ہے اس شیئرز کی، اس کی صرف 50,000 ویلیو ہے، تو شریعت یہ کہے گی کتنے میں خریدے بھول جاؤ اس کو، فی الحال کتنے ویلیو کا ہے اس پر تمہاری زکوٰۃ آئے گی۔ تو اموال زکوٰۃ میں یہ چیز ہے، خریدا ہم نے کتنے میں تھا اس کو نہیں دیکھنا ہے، آج کرنٹ اس کی ویلیو کتنی ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی، صرف 2.5% ہے۔ اللہ رب العزت کے اتنے سارے احسانات کے ساتھ اگر اللہ رب العزت صرف 2.5% ہم سے مطالبہ کر رہا ہے تو ہمارے لیے تو بہتر یہ تھا کہ اللہ کی یہ نعمت ہمارے پاس رہی، ہم 2.5 کے بجائے 5% دیتے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اتنا بھی نہیں دے پاتے۔ اللہ رب العزت صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا